الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین۔ ہماری گفتگو جناب مغنی الادیب کے باب خامس میں تھی، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ باب خامس کے آج کے بعد اگلے درس کو اگر کچھ ہم زیادہ پڑھیں گے تو باب خامس ختم ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، باب خامس کے آخری دروس ہمارے حذف کے بارے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حذف کے موارد مغنی اللبیب میں کچھ زیادہ ہیں، لیکن اس کے بھی اگر گنیں گے تو لگ بھگ 40 کے قریب ہو جائیں گے۔ آج فرماتے ہیں کہ جناب جملہ شرط بھی حذف ہوتا ہے، بھائی اس کا کوئی قانون قاعدہ ہے یا سماعی ہے؟ اگر قانون قاعدہ ہے تو پھر ہمیں وہ اپنے ذہن میں رکھنے کے لیے آسانی ہوگی۔ اگر سماعی ہے تو پھر عربوں کے ہم جو ہے کیا ہے جناب جملوں کو ڈھونڈتے پھریں گے کہاں پر حذف ہے اور کہاں پر حذف نہیں ہے۔ کہتے نہیں، ہم ایک آدھا مورد تو آپ کو اس کا قیاسی بتاتے ہیں کہ طلب کے بعد جملہ شرطیہ کا حذف ہونا کثیر ہے۔ طلب کے بعد اب طلب میں کتنی چیزیں آ گئیں؟ کم از کم آپ امر کو لے آئیں طلب میں، نہی کو لے آئیں طلب میں، استفہام کو بھی لے آئیں طلب میں، پھر دعا کو بھی لے آئیں طلب میں۔ ٹھیک ہے، تمنی بھی ممکن ہے کہ جو ہے کیا ہے وہ طلب کی قسم ہو، تو بہرحال یہ قسم کے ہیں جس کی ہم مثالیں جو ہے کیا ہے جناب وہ میرے خیال میں عبارت میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر فرماتے ہیں کیا اچھا طلب کے علاوہ کہیں اور بھی جملہ شرط حذف ہو سکتے؟ کہتے ہیں یہاں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے کہ کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے، وہ آپ کے سلیقے آپ کے ذوق کے مطابق ہے کہ آپ کیسے عربی کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ دوسری بات جملہ شرطیہ کے حوالے سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جملہ شرط کے حذف ہونے کے ساتھ ادات شرط کا بھی حذف ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کبھی حذف ہوتے ہیں، کبھی ادات شرط حذف نہیں ہوتے، بلکہ ادات شرط اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جملہ شرط کے حذف ہونے والی بات پوری ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی جملہ شرطیہ ہوتا ہے تو اس کو جواب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کہ جواب بھی کبھی حذف کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 2 مورد تو ایسے ہیں جہاں پر جواب کا حذف کرنا واجب ہے۔ جب جملہ شرطیہ سے پہلے کوئی ایسا جملہ آئے جو جوابی شرط پر دلالت کرے تو جوابی شرط کا حذف کرنا واجب ہے، یا جملہ شرطیہ کسی جملے کے بیچ میں آئے۔ پہلے تو یہ تھا کہ پورا جملہ شرطیہ پر مقدم ہے جو جواب پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا مورد یہ ہے کہ جملہ شرطیہ جو ہے کیا ہے کسی جملے کے بیچ میں آتا ہے۔ اس جملے کا مثلا ایک جز جملہ شرطیہ سے پہلے، ایک جز جملہ شرطیہ کے بعد، لیکن وہ پھر جو ہے کیا ہے جناب جملہ جس کے بیچ وہ بھی جوابی شرط پر دلالت کرے تو وہاں پر بھی جوابی شرط جو ہے کیا وہ حذف کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئے قیاسی، یعنی اس میں عربوں کے سننے کے پابند نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے کبھی کبھی جو ہے کیا ہے ان موارد کے علاوہ بھی جو ہے کیا ہے وہ جوابی شرط حذف ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی 5-6 آپ کو آیتیں سنا دیں گے کہ اس آیت میں بھی حذف ہو گیا، اس آیت میں بھی حذف ہو گیا، اس آیت میں بھی حذف ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تنبیہ، خبردار کرنا، یہ بھی جواب شرط کے حوالے سے آپ کو خبردار کریں کہ یہاں پر مثلا 2 جوابی شرط کو مانا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کی اور آیت قرینہ بن رہی ہیں کہ وہ جو دوسرا ہے اس سے بہتر ہے کہ اس کو آپ تقدیر میں مانیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا درس ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ حل کر کے پڑھیں۔ حذف و جملۃ شرط، جملہ شرط کا حذف ہونا۔ فرماتے ہوا یہ حذف متردن بمعنی کثیرن، ٹھیک ہے، بعد طلب، کب؟ طلب کے بعد۔ نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فاتبعونی،
بیٹا فَاتَّبِعُونِی فعل امر ہے اور یہ طلب ہے، یُحْبِبْکُمُ اللّٰہ، اصل میں کیا ہے؟ فَإِن تَتَّبِعُونِی، اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، ٹھیک ہے؟ ان تتبعونی محذوف ہے۔ وقول امیر المومنین علیہ السلام، دیکھیں یہ جو نئے طریقے سے کتابوں کی سیٹنگ کی ہے نا، بہت ہی اچھی ہے، ہمارے علم میں بھی اضافہ، ایمان میں بھی اضافہ، اور قرآن اور حدیث کے معلومات میں بھی اضافہ۔ تکلموا، تم بات کرو، تعرفو، اب اعراب تو نہیں لگا ہوا، میں کہوں گا تعرفو نہیں تعرفو، تم بات کرو تو تم پہچانے جاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَرْءَ، بتحقیق انسان، ویسے تو مرد کی معنی میں ہے لیکن یہاں انسان کی معنی میں لیں، بتحقیق انسان مخبوء، چھپا ہوا ہے، تحت لسان ہی، اپنے لسان کے نیچے، اپنی زبان کے نیچے، جب تک وہ نہیں بولے گا تب تک ہم اس کو نہیں پہچانیں گے۔ اب ایک قصہ مشہور ہے، یوٹیوب پہ بھی جانا چاہے تو چلا جائے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، بادشاہ کو لوگوں نے آ کے کہا کہ اس وزیر کا باپ بیوقوف ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ تم اپنا باپ لے آؤ بھری محفل میں۔ بادشاہ نے اپنے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی، انڈا بھی رکھا تھا، پیاز بھی رکھا تھا، یہ وہ۔ بادشاہ نے اس کو انڈا اٹھا کے دکھایا تو وزیر کے باپ نے پیاز اٹھا کے دکھائی۔ پھر اس نے جو ہے کیا ہے، مثلا ایک انگلی اوپر کی تو وزیر کے باپ نے 2 انگلیاں اوپر کی، ٹھیک؟ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، وزیر کو کہا تمہارا باپ تو بہت عقل مند ہے، یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ بیوقوف ہے؟ یہ وہ کہا کہتے ہیں بس یہی ہے، میرے والد صاحب ہیں۔ باپ کو لے گیا گھر، انعام وغیرہ لے کے، پھر باپ کو جا کے کہا بابا انہوں نے کیا کہا اور آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ بابا بادشاہ نے مجھے انڈا دکھایا تو اس نے مجھے گالی دی کہ یہ میں انڈا تمہیں گھسیڑ دوں گا، تو میں نے کہا میں پیاز تمہیں گھسیڑ دوں گا، ٹھیک؟ پھر بادشاہ نے ایک انگلی اوپر کی، کہا کہ میں تمہیں 1 انگلی لگاؤں گا، تو میں نے کہا میں تمہیں 2 لگاؤں گا، ٹھیک؟ خیر اب یہ باپ نے جب بولا تو اس کی فکری سطح کا معلوم ہے۔ اب یہ گیا بادشاہ کے پاس کہ بلا میرے والد صاحب کیسے لگے؟ کہا کہ بہت اچھے لگے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ میں نے انڈا دکھایا تو آپ کے باپ نے کہا کہ انڈا بغیر پیاز کے نہیں پکے گا، اس میں پیاز بھی ڈالنی چاہیے۔ پھر میں نے انگلی 1 اوپر کی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ایک ہے۔ آپ کے باپ نے کہا نہیں، اس کے ساتھ رسول بھی ہے، ٹھیک؟ تو اب دیکھیں دونوں کی سطح فکری، تو اس لحاظ سے مولا امیر بھی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ تکلموا فَإِن تَتَكَلَّمُوا تُعْرَفُوا، اگر تم گفتگو کرو گے تو تم پہچانے جاؤ گے۔ وَيَا کُمَيْلُ، یہ بھی مولا امیر کا فرمان، اے کمیل، لا تأخذ الا انا، اب عین کا مخرج آپ خود نکالیں، تم نہیں لو، کیا نہیں لو؟ علمی باتیں سوائے ہمارے، ٹھیک ہے بھائی؟ جب ہم علم کے خزانے ہیں، باب العلم ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم معصوم عن الخطأ والنسیان ہیں، تو تم کسی سے بھی علم نہ لو مگر ہم سے، تکن منا، تو پھر تم ہم میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تم محمدی بھی بن جاؤ گے، تم علوی بھی بن جاؤ گے۔ اب یوں ہے، یا کمیلو لا تأخذ الا انا، ان اخذت تکن منا، یا ان اخذت انا، اگر تم ہم سے لوگے تو پھر ہم میں سے ہو جاؤ گے۔ وجاء بدونہی، بیٹا کہ جاء کا فاعل کون ہوگا؟ حذف، وجاء حذف شرط بدون طلب، ٹھیک ہے؟ جیسے ان ارضی واسعۃ، بتحقیق میری زمین وسیع ہے، فإیایا فاعبدونی، تو پھر تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی کیا؟ یعنی جہاں پر تم رہ رہے ہو اگر وہاں تمہیں میری عبادت کرنے نہیں دے رہے ہیں تو تم ہجرت کرو۔ اے فإن لم يتأتر اخلاص العبادہ لی فی هذه البلدہ،
یعنی اگر اس بلدہ میں، اس شہر میں میرے لیے اخلاص تو میں نہیں آ رہا ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ فِي غَيْرِهَا۔ اب دیکھیں فَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ، یہ فعل شرط ہے جو کہ حذف ہو گیا، جبکہ اس سے پہلے کوئی امر وغیرہ نہیں ہے۔ وَحَذْفُ جُمْلَةِ شرط بِدُونِ الْأَدَاةِ كَثِيرٌ، جملہ شرط کو حذف کرنا بغیر حروف شرط کے یہ بھی کثیر ہے۔ اب یہ اوپر تو جتنی مثالیں دیں اس میں حرف شرط بھی حذف تھا، فعل شرط بھی حذف تھا، ٹھیک، جیسے فَطَلِّقْهَا، تو اس عورت کو طلاق دے دے، فَلَسْتَ لَهَا بِكُفْءٍ، تو اس کا کفو نہیں ہے، وَإِن لَمْ تُطَلِّقْهَا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اللہ اصل میں وَإِن لا، ٹھیک ہے، ان موجود ہے، یہاں پر فعل شرط جو ہے کیا ہے وہ حذف ہو گیا، یعنی اگر تم طلاق نہیں دو گے تو پھر یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ حذف جملت جواب شرط، اب یہاں پر شرط کو حذف نہیں کریں گے، اس کے جواب کو حذف کریں گے۔ وذالک، جواب شرط کا حذف کرنا، ذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ حذف جملت جواب شرط واجب، یہ واجب ہے، ان تقدم الجواب، اگر اس جواب پر مقدم ہو، او وکتنفہ، یا اس جواب کو گھیر لے، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں شرط کی طرف، ان تقدم علی شرط او وکتنف شرط ما یدل علی الجواب، ایسی چیز جو جواب پر دلالت کرتی ہے۔ فالاول، تقدم والی مثال، اول سے مراد ہو ظالم ان فعل، اب دیکھیں ان فعل فعل شرط ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہوا مبتدا، ظالم خبر، یہ جملہ مقدم ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ ہوا ظالم ان فعل فہو ظالم، اگر اس نے یہ کام کیا تو وہ ظالم ہے، فہو ظالم کو آپ نے حذف کر دیا کیونکہ پہلا جملہ اس جملے پہ دلالت کر رہا ہے۔ خوب، وقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المرائی، اور رسول اکرم کا قول اس شخص کے بارے میں جو ریا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، یحرص فی العمل للہ، وہ بندہ حریص ہے کہ خدا کے لیے عمل کرے، ٹھیک ہے، لیکن اذا کان عندہ عہد، یہ کب حریص ہوتا ہے؟ جب کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یکسل، اور یہی بندہ سست ہو جاتا ہے، اذا کان وحدہ، جب یہ بندہ کیا ہوتا ہے جناب؟ اکیلا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی جو کیا ہے، اذا کان، ٹھیک ہے جناب، عندہ عہد، تو پھر یحرص فی العمل، یہ یحرص فی العمل جواب ہے جو کہ کیا ہے جناب؟ حذف ہے، ٹھیک۔ وَيَكْسِلُ اذا کان وحدہ، پھر فَيَكْسِلُ، فَيَكْسِلُ جو کہ وہ حذف ہے۔ وَالثَّانِي، بیچ والی بات، جب جملہ شرط کے بیچ، جملہ شرط خود ایسے الفاظ کے بیچ میں آئے جو دلالت کرتے ہیں کس پر؟ جواب پر، جیسے ہوا ان فعل ظالم، ہوا مبتدا، ظالم اس کی خبر، ہاں بیٹا کیا ہو گیا؟ اب دیکھیں ایسا نہیں کریں نا، آپ کراچی جا رہے ہیں، ثانی سے مراد وہ سمجھ گئے نا کہ جب شرط گھرا ہوا ہو، اب فرماتے ہیں ہوا اور ظالمن کے بیچ میں شرط ہے، ٹھیک ہے، اور ہوا ظالمن اس کے جواب پہ دلالت کر رہا ہے، جس کا جواب حذف ہے۔ اب یہ تو عام مثال ہو گئی، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بیٹا نا نا اس کا اسم، لَمُهْتَدُونَ اس کی خبر ہے، یہ جواب شرط نہیں ہے۔ اب فعل شرط بیچ میں آ گیا، لَمُهْتَدُونَ، ٹھیک ہے، یا مثلا لَنَهْتَدِي، وہ جواب ہے جو کہ حذف ہے۔ وَمِنْهُ، اسی ثانی میں سے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ وَاللَّهِ إِنْ جَاءَنِي زَيْدٌ، بیٹا اب آپ کے پاس اکرم تو ہے یا نون ہے؟ چلو پھر نون تاکید لے لیں، مولوی ہیں جہاں گھمانا چاہیں تو اسٹرنگ کو گھما لیں، لَأُكْرِمَنَّهُ، نہیں تو کہتے ہم لَأَكْرَمْتُهُ، اب لَأُكْرِمَنَّهُ، میں اس کی ضرور عزت کروں گا، تو یہاں پر بھی ان جاءنی زید لأکرمنہ، وہ جواب ہے جو کہ حذف ہے۔ وَيَجُوزُ حذف الجواب فی غیر ذالک،
ان پہلے دو مورد میں تو حذف کرنا واجب تھا، ان کے علاوہ دوسری جگہ پر جواب شرط کو حذف کرنا جائز ہے، نہ وہ جیسے فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر تم میں استطاعت ہے کہ تم زمین میں کچھ نفقہ کما سکو مثلا، تو پھر جاؤ کماؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جاؤ کماؤ، ٹھیک ہے، تو وہ جو کہ ہم نے تقدیر میں رکھ لیا ہے، جبکہ ان استطاعت یہ بیچ میں بھی نہیں آیا اور اس سے پہلے بھی کوئی ایسا جملہ نہیں آیا ہے۔ اے ففعل، تو پھر یہ تم کام کرو۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی بیٹا ولو شرطیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان قرآن سیرت بہ الجبال، تو پھر کیا ہے؟ لما آمنوا بہ، اگر جبلوں پر بھی قرآن کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جائے، لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ کہتے ہیں کہ بدلیل، ٹھیک ہے جناب، میں نیچے چلا گیا میرے خیال ہے، ہاں چلے، بدلیل وہم یکفرون برحمان، یہ آیت آگے ہے کہ وہ اللہ کے کافر ہوں گے۔ کافر ہونے کا مطلب معامنو، یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ والنحویون یقدرون لکان ھذا القرآن، اور نحوی حضرات کہتے ہیں کہ جناب جو ہے لما آمنوا بہی نہیں بلکہ لکان ھذا القرآن، یعنی اگر اس طریقے سے ہو تو بھی یہ قرآن ہے، ٹھیک۔ وما قدرناہ اظہر، مصنف کہتے ہیں ہم نے جس چیز کو تقدیر میں رکھا عدم ایمان کو، یہ کان القرآن سے زیادہ ظہور رکھتا ہے۔ قل، تو کہہ دے، ارأیتم، مجھے بتاؤ، ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو تم اس سے کفر اختیار کرو گے۔ قال زمخشری، زمخشری صاحب نے کہا ہے تقدیرو الستم ظالمین، ان کان من عند اللہ الستم من الظالمین، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر کیا تم ظالم نہیں ہو؟ بدلیل، بھائی کیا دلیل ہے کہ آپ نے ظلم والی بات کو تقدیر میں رکھا ہے؟ کہتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اس آیت میں کہا کہ بھائی قرآن جس کی طرف سے بھی ہو، یہ لوگ جو ہے کیا ہے ہدایت والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ وَيَرُدُّهُ، جناب زمخشری کے نظریے کو رد کرتا ہے یہ قانون نحوی، ان جملۃ الاستفہام لا تکون جواباً، بھائی آپ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ الستم، اس کو جواب مان رہے ہیں، جبکہ جملہ استفہامیہ جواب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ایک صورت میں ہوگا الا بالفا، مگر یہ کہ اس پر فا لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ فا بھی مؤخرتن عن الحمزۃ، حمزے کے بعد ہوگی، ٹھیک، یعنی یوں ہوتا پھر فلستم ظالمین، اس طریقے سے ہوتا۔ ورنہ وہ جئتک افما تحسن الیہ، میں تیرے پاس آیا تاکہ تو میرے ساتھ احسان کرے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں حمزے کے بعد فا جو ہے کیا ہے وہ جناب گویا کہ لائی گئی ہے، ٹھیک۔ اچھا اگر فا کے علاوہ کوئی اور حرف استفہام ہو تو پھر وہ مقدمتاً علی غیر الحمزۃ، اور یہی فا غیر حمزہ پر مقدم ہے۔ اگر حل ہو تو پھر ہوگا فحل تحسن الیہ، حمزے کے بعد فا آئے گی، حمزے کے علاوہ کوئی اور حرف استفہام ہوگا تو اس سے پہلے فا آئے گی۔ تنبیہون، خبردار، ہو جاؤ، یہ ترجمہ فعل والا کر رہا ہوں، ویسے تو مصدر ہے۔ تحقیق ان من حذف الجواب، تحقیق کے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم چند آپ کو آیات بتا رہے ہیں اس میں بھی جواب محذوف ہے، جیسے من کان یرجو لقاء اللہ ہے، وہ بندہ جو امید رکھتا ہے اللہ کے ملاقات کی، فإن اجل اللہ لآت، بے تحقیق اللہ کا وہ ٹائم آئے گا، ٹھیک ہے، وہ ٹائم آئے گا، قیامت کا ٹائم آئے گا، موت کا ٹائم آئے گا، وہ تو تفسیر میں بھائی آپ جا کے دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے لأن الجواب مسبب عن شرط، اس لیے کہ یہاں پر یہ جو فإن اجل اللہ ہے یہ گویا کہ جواب ہے، تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی شرط ہونی چاہیے،
ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَجَلَ اللَّهِ آتٍ، بھائی اللہ کی اجل آئے گی، سواء اوجد رجاء ام لم یوجد، چاہے آپ کو اس کی امید ہو چاہے اس کی امید نہ ہو۔ وَإِنَّمَا الْأَصْلُ، اصل مطلب یہ ہے فَلْيُبَادِرْ بِالْعَمَلِ، بھائی عمل میں آپ کو جلدی کرنی چاہیے، عمل کی طرف دوڑ پڑنا چاہیے۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، بتحقیق کہ اللہ کی جو ہے کیا ہے وہ اجل، وہ ٹائم وہ آئے گا۔ وَمِثْلُهُ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اب یہاں پر جو ہے کیا ہے فَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، ان تو ان شرطیہ ہے، تجہر فعل شرط، اس کا جواب نظر نہیں آ رہا۔ اے فَعْلَمْ أَنَّهُ غَنِيٌّ عَنْ جَهْرِكَ، تو جان لے کہ اللہ تیرے اس چیز کے اظہار سے بے نیاز ہے، تو چاہے اظہار کرے مثلا نیکی کا، چاہے نہ کرے، وہ بے نیاز ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، ٹھیک ہے، بتحقیق اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو؟ راز کو، ٹھیک ہے، راز کو جانتا ہے، سر یعنی جو چھپی ہوئی بات۔ اب یہاں پر چھپی ہوئی بات کے جاننے کا ذکر ہے، تو جو کھلم کھلا بات ہوگی اس کو تو بطریقہ اولا وہ اللہ جانے گا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اب یہاں پر بھی فعل شرط ہے، اس کا جواب نظر نہیں آ رہا، کہتے ہیں فَتَصْبِرْ، تو تم صبر کرو۔ بھائی یہ کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں بعد والی آیت میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ تصبر جو ہے کیا ہے یہاں تقدیر میں رکھنا ہوگا۔ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، صرف آپ نہیں ہو کہ جس کو جھٹلایا گیا ہو، آپ سے پہلے والے رسول کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ اگر آپ کو بھی جھٹلایا جائے تو فصبر، آپ صبر کرو۔ تو ان موارد میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کو تقدیر میں رکھنا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔